والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ آج کا موضوع سخن ہے جگر۔ جگر انسان کے بدن میں ایک ایسا پلانٹ ہے جو انسانی اندر نقصان دہ مواد اور فاسد مادے اور زہریلے مادے خارج کرنے میں بہترین کام کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج 28 جولائی ہے اور ہیپاٹائٹس ڈے ہے۔ اچھا، اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد شعور و آگاہی ہے تاکہ اس کی روک تھام کی جائے، کیونکہ پوری دنیا میں عالمی طور پر بالعموم اور بالخصوص پاکستان میں اس مرض کی بڑھوتری میں بدستور اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک مختصر سی نشست رکھی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی جو ہیپاٹائٹس ہے وہ ایک جگر کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں ایک خاص جگر میں مادہ ہوتا ہے جس کی زیادتی کی وجہ سے جسم کے اوپر پیلا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری علامات آ جاتی ہیں، جیسا کہ جسم پہ خارش ہونے لگ جاتی ہے۔ اس میں ایک علامت خون کی کمی بھی ہے، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو اس کی آگے مزید کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ لیور جو جگر ہوتا ہے اس کے اوپر سوزش آ سکتی ہے، پیشاب کے انفیکشن ہو سکتے ہیں، اور بھی مزید اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ ہر سال 28 جولائی کو دنیا بھر میں عالمی یوم ہیپاٹائٹس منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام میں جگر کی اس مہلک بیماری کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا، احتیاطی تدابیر سے آگاہی دینا اور علاج کی سہولیات کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان نے ملک کے مختلف شہروں میں آگاہی پروگرامز، بلڈ اسکریننگ کیمپس اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی کا انتظام کیا۔ لاہور میں اس آگاہی مہم کا آغاز 28 جولائی کو ہمدرد سینٹر سے کیا گیا، جہاں ماہرین طب نے ہیپاٹائٹس کی اقسام کے پھیلاؤ اور بچاؤ کے طریقوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تقریب کے دوسرے مرحلے میں مریضوں کی بلڈ اسکریننگ کی گئی۔ بعد ازاں اسکریننگ رپورٹس کی روشنی میں ہمدرد فری موبائل ڈسپینسری یونٹس پر مریضوں کو ماہر اطباء نے معائنہ کیا اور مفت ادویات تجویز کی۔ ماہرین کے مطابق اگر صاف پانی اور صحت بخش غذا کا استعمال، غیر محفوظ سرنجز اور آلات سے اجتناب، خون کی منتقلی سے پہلے اسکریننگ، صفائی کا خاص خیال رکھا جائے تو اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ بلڈ اسکریننگ کے دوران موجود مریضوں کا کہنا تھا کہ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی یہ کاوش قابل تحسین ہے، جو نہ صرف بیماری سے آگاہی فراہم کرتی ہے بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے عوام کو مفت طبی سہولیات بھی فراہم کرتی ہے۔ عالمی یوم ہیپاٹائٹس کی اس تقریب میں موجود اطباء اکرام کا کہنا تھا کہ معزز خواتین و حضرات، آج کا سیشن ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کے حوالے سے ہے، اور یہ عالمی ادارہ صحت نے طے کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت پوری دنیا کے اندر صحت کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے، اور جو امراض بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مخصوص دن تعین کر کے شعور و آگاہی کے لیے کوشاں ہوتا ہے تاکہ اس مرض کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ تو آج ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر چونکہ باقاعدہ اعداد و شمار کا رواج نہیں، لیکن ایک اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر 8واں بندہ ہیپاٹک ہے۔ ہیپاٹک سے مراد یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو جو ہیپاٹائٹس ہے وہ بڑی حد تک خطرناک ہو۔ اس کی اقسام ہیں۔ یہ ایک وائرس ہے جس کا نام ہے، جس طرح کسی بھی گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں تو پہچان کے لیے نام رکھے جاتے ہیں، اس طرح ہیپاٹائٹس کی اب تک 5 اقسام دریافت ہو چکی ہیں: ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، سی، ڈی اور وی۔ ان میں سے ہیپاٹائٹس اے اور وی وہ ہیپاٹائٹس ہیں کہ جو بغیر علاج کے از خود 6 مہینے میں ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے جناب حکیم قاری یاسین صاحب اور محترمہ طبیبہ صاحبہ نے بڑے خوبصورت پیرائی میں اظہار خیال کیا، لیکن یہ بات میں بتاتا چلوں کہ یرکان اور ہیپاٹائٹس میں بہت فرق ہے۔ یرکان جسے ہم پنجابی کے اندر پیلیا کہتے ہیں، اس لیے کہ جسم کے اندر ایک رطوبت ہوتی ہے، بلوریبن جو بڑھ کے
پورے جسم کو پیلا کر دیتی ہے. یہ عموماً 2 سے 3 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور دیسی طب کے اندر اس کا بڑا ہی مؤثر علاج ہے. اس کے لیے ہمدرد کی دوائی ایکٹرین، اور جب ایکٹرین دریافت ہوئی تو بانی ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کو قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں باقاعدہ چیف گیسٹ بلایا گیا، کیونکہ انہوں نے جگر کی پہلی کامیاب ترین دوائی دریافت کی تھی. لیکن ہیپاٹائٹس اور یرقان میں ہمیں فرق محلوط رکھنا ہوگا. وہ ایک وائرس ہے اور یہ بلوربن کا خون کے اندر بڑھ جانا ہے، جس سے جسم پیلا ہو جاتا ہے. دیکھیے آج کا دور سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. آئے روز تشخیصی ذرائع اور ادویہ کے اندر بے انتہا ترقی ہو رہی ہے، لیکن ان ادویہ کے نتیجے کے اندر کچھ مریضوں کو ریلیف مل جاتا ہے، کچھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ مریضوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے اور وہ اس دنیا سے کوچ بھی کر جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اس مرض کو بڑھنے سے روکنا ہے تو ہمیں پائپ لائن توڑنی ہوگی تاکہ پیچھے سے مریض کم ہوں اور مریضوں کو بڑھنے سے روکا جا سکے. تو اب تک کے جو ریسرچ سامنے آئی، جو اب تک پوری دنیا کے اندر ہیپاٹائٹس پہ اسٹڈی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کی بڑی وجہ ناقص غذا، آلودہ پانی اور انتقال خون، جسے ہم بلڈ آف ٹرانسفر کہتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب بچیاں بلوغت کو پہنچتی ہیں تو ان کے ناک کان چھدوائے جاتے ہیں. اگر وہ کسی ہیپاٹک مریض کے وہ اوزار ہوں گے تو وہ انہیں کنورٹ ہو جائے گا. اس طرح دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، اگر اس نے اپنے اوزار اسٹیرائز صاف نہیں کیے ہوئے تو اس سے بھی ہیپاٹائٹس پھیلتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا طرز زندگی، ہم فطرت سے دور ہو گئے، مصنوعی غذائیں کی وجہ سے بھی ہے، اور طرز زندگی بھی ہمارا بڑا فیکٹر ہے. تو اگر ہمیں اس مرض کو روکنا ہے تو ہمیں فطرت کے قریب رہنا ہوگا، مصنوعی غذاؤں سے دور رہنا ہوگا، اور ہمیں قدرتی عادات اور اطوار اور غذائی عادات اپنانی ہوں گی. اگر ہم یہ شعور اور اویئرنیس لوگوں تک پہنچائیں تو ہم مریضوں کی تعداد کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں. جب مریض کم ہوں گے تو یقیناً کچھ لوگوں کا علاج معالجہ بھی ہوگا، اور آج کے دن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا کہ ہم شعور و آگاہی لوگوں کو دیں تاکہ امراض کو بڑھنے سے روکا جائے. ہیپاٹائٹس کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مریض کے اندر علامات ظاہر ہوں، لیکن عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ابکائییں، تھکن اس کا بڑا سمٹم سامنے آیا ہے. لیکن اس کے باوجود آدمی کو سال کے بعد اپنا ٹیسٹ کرواتا رہنا چاہیے. اس کے نتیجے میں اگر ابتدا میں ہو تو علاج میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم علاج نہ کریں، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں، تو یہ مرض بڑھ کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو آج کے دن کا یہی پیغام ہے، اور شعور و آگاہی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم اپنی زندگییں فطرت کے قریب گزاریں، ہم اپنی غذائیں قدرتی لیں، ہم بلڈ ٹرانسفر کے لیے جو راستے ہیں، کان چھدوانا، ناک چھدوانا، دانتوں کے اوزار، یہ اسٹیرائز صاف ستھرے ہونے چاہیے تاکہ ہم اس مرض کو بڑھنے سے روک سکیں. تو آخر میں ہمدرد فاؤنڈیشن اور اس کے آج کے میزبان جناب علی بخاری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے صحت کے اس شعبے کے اندر اویئرنیس کے لیے اس پروگرام کا آغاز کیا، اور اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو فائدہ دے گا. بہت شکریہ.
السلام علیکم. آج جو ہمدرد میں ہیپاٹائٹس بی سی کی اسکریننگ کا پروگرام کیا گیا، اس میں جو سارے ٹیسٹ ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق کیے جائیں گے، اور میرا یہی مشورہ ہے کہ یہ گاہے بگاہے ایسی کیمپنگ چلتی رہنی چاہیے کہ ہر بندہ جو نان افورڈنگ ہے ان کے لیے بھی یہ افورڈ میں آ سکے کہ سارے اپنی اسکریننگ کم از کم تو وہ تو ہو سکے نا. الحمدللہ میں یہاں پر آیا ہوں ہمدرد سینٹر میں کہ وہ علاج جو کہ ہم سنتے تھے کہ بڑا مہنگا علاج ہے، اور مقصد ہے کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہیپاٹائٹس ہوتا کیسے ہے، لیکن آج اتنے زبردست اور آسان فہم میں بتایا گیا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر جگر خراب ہوتا ہے اور خون کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس، اور اگر ہم نے علاج نہ کروایا تو بڑی ہی سنگین قسم کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. انہوں نے جو آج کا پروگرام ارینج کیا ہے بالکل فری آف کاسٹ تھا. چلو انہوں نے ہمدرد والوں نے جو ٹیسٹنگ کا پروگرام کرا بہت اچھا ہے. کم سے کم ہر کسی کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، چلے بیماری کا بھی پتہ چل جائے گا اور علاج بھی ہو جائے گا. میڈم سعدیہ راشد غریبوں کے لیے یہ کیمپ لگایا ہے. اللہ میاں ان کو زندگی تندرستی دے، ہمدرد والوں کا ہمیشہ نام زندہ رہے.